رائے احمد خان کھرل شہید 1776 کو جامرا کے سر کا جھومر اور ساندل بار کی بہار ضلع فیصل آباد میں رائے نتھو خان کے گھر پیدا ہوئے۔ بچپن سے ہی نیزہ بازی، تلوار بازی، گھڑ سواری کے ماہر اور قائدانہ صلاحیتوں کے ساتھ سر پھرے بہادر، باغی طبیعت اور عظیم سیاسی بصیرت کے مالک تھے۔ رائے احمد خان کھرل کے آباء و اجداد کی وفاداری مغل سلطنت کے ساتھ تھی۔ ان کی علاقے میں عزت و احترام کی وجہ سے گوگیرا کی جاگیر اورنگزیب عالمگیر نے ان کے آباء و اجداد کو الاٹ کر دی۔ راجہ رنجیت سنگھ اور رائے احمد خان کھرل کی پہلی ملاقات سید والا میں ہوئی، جہاں راجہ رنجیت سنگھ رائے احمد خان کھرل کی روبدار شخصیت سے بہت متاثر ہوئے۔ پھر راجہ رنجیت سنگھ نے رائے احمد خان کھرل کو پگڑی بدل بھائی بنا لیا۔ انگریزوں نے بر صغیر پر حملہ کرنے کے بعد بہت مشکلات سے سب سے آخر میں پنجاب کو فتح کیا۔ پنجاب کا امن و امان میں خون کی ہولی کھیلی گئی۔ ایک اسکاٹس آفیسر لارڈ جنرل برکلے اس وقت ساہیوال کے علاقے کا کمانڈر تھا اور گوگیرا دارالخلافہ تھا۔ دہلی، میرٹھ اور دوسرے علاقوں میں انگریز حکومت نے جنگ آزادی کو ناکام بنا دیا۔ رائے احمد خان کھرل جب بھی انگریزوں کے ظلم و ستم دیکھتے تو آگ بگولا ہو جاتے، لیکن بڑوں نے انہیں ہمیشہ یہی سبق دیا کہ ابھی صحیح وقت نہیں ہے، جب وقت آیا تو ضرور پلٹ وار کریں گے۔ رائے احمد خان کھرل انگریزوں کے ارادے بھانپ لیے تھے۔ اس بوڑھے شیر نے کمال سیاسی بصیرت کے ساتھ گرد و نواح کے سارے علاقے کے لوگوں اور سرداروں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ اپنی اور دشمن کی طاقت کا تخمینہ لگا کر داؤ پیچ اختیار کرنے کا منصوبہ بنانا شروع کر دیا۔ کچھ اسلحہ بارود کے دانے دن کے اکٹھے کیے۔ اس دوران کم ہی عرصے کے اندر فرنگی سے آزادی حاصل کرنے کا جذبہ قرب و جوار میں ہر جگہ جاگ اٹھا تھا۔ پھر 1857 کی جنگ آزادی وہ وقت آن پہنچا جس کا ہر غیرت مند کو انتظار تھا۔ لارڈ برکلے نے رائے احمد خان کھرل سے ملاقات کی اور بغاوتوں کو کچلنے کے لیے رائے احمد خان کھرل کا ساتھ دینے اور فوج میں بھرتی کے لیے لوگ اور اچھی نسل کے گھوڑوں کا تقاضا کیا۔ اس کے بدلے میں لندن سے بڑا اہم سرکاری اعزاز لے کر دینا اور وعدے وعید بھی ہو گئے۔ رائے صاحب نے برکلے کی درخواست رد کر کے اسے صاف انکار کر دیا اور برکلے کو کہا، ہم کبھی بھی کسی حال میں گھوڑے، عورت اور زمین کسی کے حوالے نہیں کرتے، اور اپنے گاؤں جامرا واپس آ گئے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کو اس جواب کی توقع نہیں تھی۔ انہوں نے بزور بازو اور بزور پیسہ بہت سے مقامی سرداروں کو خرید لیا۔ برکلے اس رویہ سے بہت برہم ہوا اور اس کو اپنی بے عزتی اور توہین سمجھا اور ساہیوال کے مارٹن کو لکھا، جس نے پھر ملتان کے میجر ہیملٹن کو لکھا۔ تھوڑے ہی دنوں میں ملتان سے لاہور تک احمد خان کے انکار کے چرچے ہونے لگے۔ چھاونیوں، کچہریوں تک زبان زد عام ہونے لگے۔ احمد خان کھرل نے انگریزوں کی نیند اور نیند حرام کر دی۔ انگریزوں نے چاٹ بغاوت کا نام دے دیا۔ اسی ہی دوران برکلے نے نیلی بار کے لوگوں پر ظلم ستم شروع کر دیے۔ اس ظلم کے خلاف لوگ بول پڑے اور لگان و مالیات دینے سے انکار کر دیا۔ نتیجتاً بہت سے مقامی لوگوں کو گرفتار کر کے گوگیرا کی جیل میں بند کرنا شروع کر دیا گیا اور مال مویشی ضبط کر لیے گئے۔ معصوم اور بے گناہ لوگوں کی گرفتاری رائے احمد خان کھرل کو کسی طرح بھی قبول نہ تھی۔ وطن پرستوں کے مقدس دلوں کا یہ لاوا پھٹنے کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ منٹ گمری کو بغاوت کی ہوا آنے لگی تھی اور ہر طرف بغاوت کے نعرے شروع ہو چکے تھے، اور اس نے برکلے کو ان کے خلاف کارروائی کا فری ہینڈ دے دیا۔ مگر فرنگیوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ راوی کا یہ کھرل ان کے لیے ایک بہت بڑی مشکل پیدا کر دے گا۔ انہوں نے انگریزوں اور فوج کو لے کر گوگیرا بیس کیمپ پر ایک تباہ کن حملہ کر کے بہت سے انگریز فوجی مار ڈالے اور بہت سارا اسلحہ لوٹ لیا۔ اس حملے کے بعد رائے احمد خان کھرل انگریز حکومت کے لیے دہشت کی علامت بن گئے۔
انہوں نے مقامی لوگوں کو یکجا کر دیا اور کئی برادریوں کے لوگ بھی رائے احمد خان کھرل کو اپنا کمانڈر ماننے لگے۔ کھیتی باڑی میں مصروف عام محنت کش یکدم اپنا پیشہ بدل کر گوریلا جنگ لڑنے اور احمد خان کھرل کے ہاتھ بیعت ہونا شروع ہو گئے۔ ایسی گوریلا جنگ کہ انگریز کا ذہنی جسمانی سکون برباد ہونے لگا۔ 83 سال کی عمر میں گھوڑے پر جنگ لڑنا کوئی معمولی سی بات نہیں، ایک معنی خیز بات ہے۔ انگریز حکومت چین سے نہیں بیٹھی اور انگریز فوج نے رائے احمد خان کھرل کے خاندان کو تنگ کرنا شروع کر دیا اور ان کو قتل کرنے کی دھمکیاں دی، جس وجہ سے احمد خان کھرل نے خود کو انگریز حکومت کے حوالے کر دیا اور کچھ ہی دن حراست میں رہے۔ لیکن ساہیوال کے سارے قبائل نے رائے احمد خان کھرل کے لیے اکٹھے ہو کر انگریز حکومت پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا اور انگریزوں کو ایک بڑی بغاوت نظر آنے لگی۔ پھر انہوں نے مجبوراً رائے احمد خان کھرل کو رہا کر دیا، لیکن یہ پابندی عائد کر دی کہ رائے احمد خان کھرل قانونی طور پر گوگیرا رینج کی حدود سے باہر نہیں جا سکتے۔ ایک طرح کا رائے احمد خان کھرل کو نظر بند کر دیا گیا تھا۔ لیکن کھرل صاحب نے راوی پار کے تمام سرداروں اور چودھریوں کو ساتھ ملا کر ایک بڑے اور خون ریز حملے کا پروگرام بنا لیا، جس میں وہ ساہیوال اور آس پاس کے علاقہ میں موجود انگریز فوج کے تمام چھوٹے 20 سے زائد کیمپ اور چوکیوں پر قبضہ کر لیا، جس کے لیے انہوں نے مختلف علاقوں کے کئی نمبرداروں، چودھریوں، سرداروں کو اعتماد میں لیا اور سب کو ایک پروگرام کا خفیہ ایجنڈا پیش کیا اور تلقین کی کہ اچانک حملے سے انگریز فوج کے پاؤں ایسے اکھڑیں گے کہ وہ پنجاب سے باہر پھینک دیے جائیں گے۔ اس مہم جوئی کے لیے مسلم قبائل کے ساتھ ساتھ کئی سکھ قبائل اور دوسری برادریوں کے لوگوں نے رائے احمد خان کھرل کا بھرپور ساتھ دیا، لیکن اس میں شامل کمالیہ کے نمبردار سرفراز اور ایک سکھ سردار نہان سنگھ بیدی دونوں غداری اور انگریزوں کے دیے لالچ میں آ کر رائے احمد خان کھرل کے اور ان کے حمایتیوں کے راز انگریزوں تک پہنچانے لگے۔ یہ بات ہے 16 ستمبر کو، جب رائے احمد خان کھرل نے حملے کا پروگرام بنایا، تب کوڈ کمانڈر برکلے نے لاہور سے کمک منگوا لی اور اس دوران آزادی لشکر کے خلاف 10 فوجی دستے کرنل پیٹن، لیفٹیننٹ چیسٹر، کیپٹن جیمبلورسن، کیپٹن سنو، کیپٹن میک اینڈ ریو، لیفٹیننٹ نوائل اور برکلے کی کمان میں بھیجے اور گوگیرا سے تمام سرکاری ریکارڈ جیل سے قیدی کسی نامعلوم مقام پر منتقل کر دیے گئے۔ برکلے نے راوی کے کنارے بھاری توپوں، بندوقوں کے ساتھ اپنی فوج کی ایک بڑی تعداد اکٹھی کر لی۔ 2 چرواہوں جگوگا اور میرو نے اپنے سردار دھاڑا سنگھ کو مطلع کر دیا کہ باغی یہاں چھپے ہوئے ہیں۔ انگریزوں کے وفادار دھاڑا سنگھ نے فوراً ڈپٹی کمشنر کو اطلاع دی۔ 21 ستمبر کے دن انگریز نے مخبری کی اور مخبری کی بنا پر گشکوری کے جنگل میں نورے دی ڈال پر حملہ کیا۔ فرنگیوں نے اپنی ساری فوج کا رخ گشکوری کے قریب جنگل کی طرف موڑ دیا۔ کیپٹن بلیک اور لیفٹیننٹ چیسٹر گھڑ سوار فوج لے کر آ گئے، لیکن اتنے میں رائے احمد خان کھرل جو کہ ایک مجاہد تھے، ساتھ اپنے ساتھیوں کو لیے ہوئے راوی کے کنارے انگریزوں کے سر پر آن پہنچے۔ انگریز فوج نے مجاہدین پر بارود کی بارش کر دی۔ جان بازوں کے پاس صرف تلواریں اور خنجر تھے اور وہ بارود کا مقابلہ زیادہ دیر نہ کر سکے، جس بنا پر ان کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ برکلے نے پیچھے ہٹتے ہوئے مجاہدین کا تعاقب کیا، لیکن تعاقب اس کی بہت بڑی غلطی ثابت ہوئی اور مجاہدین کا پلٹ وار بہت خطرناک ثابت ہوا۔ بہت سے انگریز فوجیوں کی لاشیں چھوڑ کر برکلے کو بھاگنا پڑا اور مجاہدین دوبارہ روپوش ہو گئے۔ انگریز حکومت نے پوری فوجی طاقت جھونک دی۔ ایک خون ریز جنگ شروع ہو گئی۔ یہ جنگ 3 دن تک جاری رہی، جس میں برکلے کو لاہور سے کمک پہنچتی رہی اور دوسری طرف آس پاس کے علاقوں میں جیسے جیسے احمد خان کھرل اور احمد خان کھرل کے دیگر ساتھی بہادری سے لڑتے رہے اور ایک دوسرے کو مطلع کرتے رہے۔ 3 دن کے گھمسان کے رن میں احمد خان اور اس کے ساتھی بہادری اور ایمان کے ساتھ لڑتے رہے۔ یوں بہادروں نے انگریز کا یہ بڑا حملہ پسپا کر دیا۔
कहते हैं कि अंग्रेज 2 मील पीछे हटने पर मजबूर हुआ, मगर अंग्रेज फौज का एक छोटा सा हिस्सा वहीं जंगल में